للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میرے یمین و یسار تشریف فرما علماء کرام، پروفیسر عزیز احمد گوندل صاحب زیدہ مجدہ، محتمم دارالعلوم محمدیہ غوثیال فری ٹاؤن حضرت علامہ مولانا محمد عبید اللہ صاحب زیدہ شرفہ، میرے استاد محترم مولانا محمد اکرم شاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، برادر مکرم مولانا نور الہی صاحب، مولانا نصیر احمد ضیاء صاحب، قاری زاہد شریف الازہری صاحب، ہمارے بزرگ دوست حاجی محمد رفیق صاحب اور جملہ دوستان گرامی قدر جو محفل میں تشریف فرما ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اپنے ہر دل عزیز بابر عزیز کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ سالانہ پروگرام ہے، اسی کی آواز میں ابھی آپ نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر، جو سورہ حج کی آیت کے مطابق اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے، کوئی بچپن میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی کی عمر میں اور کوئی بڑھاپے کی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو نوجوانی کی عمر ہے اور نوجوانی کی عمر میں اللہ کی محبت، حضور نبی کریم علیہ السلام کا عشق اور اپنے ایمان کی حفاظت اللہ کو کتنی پسند ہے۔ آئیے چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اصال ثواب کی نشست ہے اس کے حساب سے کہ نوجوان جو ہے جب وہ اس دنیا سے اللہ کی محبت لے کے جاتا ہے، میرے نبی کا عشق لے کے جاتا ہے، تو اسے کیا ملتا ہے؟ اس دنیا میں انعام کیا ملتا ہے، قبر میں انعام کیا ملتا ہے، حشر میں انعام کیا ملتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر چند نوجوانوں کا ذکر ہے جن کو ہم اصحاب کہف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ اصحاب کہف کا کارنامہ کیا ہے؟ وہ کارنامہ یہ ہے، چند نوجوان ہیں، ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی ہے، جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ ایمان کی حفاظت نہیں کرنے دے رہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ تعداد میں ہم کم ہیں، ہم غالب نہیں آ سکتے، ہم مزاحمت نہیں کر سکتے، ہم دوسرے لوگوں کو اپنے ہم نواد نہیں کر سکتے، اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اور تو اور رہا، ہم اپنے ایمان کو تو بچا لیں، کیونکہ اللہ کا نام نامی ہمارے دل میں موجود ہے۔ اب حکمران جو ہے اس کی مرضی ہے کہ اللہ کا نام دل سے نکال دیں، یہ کافر ہو جائیں کسی طرح، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ بستی چھوڑتے ہیں، شہر چھوڑتے ہیں، جب غار کی پناہ لیتے ہیں
میرے رب کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ حضرات محترم جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی ماں اس کے پہلو بدلتی ہے کیونکہ خود وہ پہلو نہیں بدل سکتا. قربان جائیں ان اصحاب کہف نوجوانی کی عمر پہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ہم اپنی شان کے لائق ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں, کبھی بائیں بدلتے ہیں کبھی دائیں بدلتے ہیں. اور صرف انہی کو خراج تحسین پیش نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ جو کتا ہو لیا ہے اور غار کے دہانے پہ بیٹھتا ہے, میرے رب نے اس کتے کے اس نسبت کی وجہ سے غار پہ بیٹھنے کا انداز بھی اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. وہ جو نوجوان ہیں جو اللہ کی محبت میں نکلے ہیں, پاک اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں, اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا. سورۃ کہف ہے اس کے مطابق. اور حضرات محترم آئیے ہم غزوہ بدر میں آتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں جہاں بڑے دوست ہیں, جہاں ینگ دوست ہیں, وہاں ننھے منھے 13-14 سال کی عمر کے دو مجاہد ہیں. ایک کا نام حضرت معاذ ہے, ایک کا نام حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جب میں میدان جہاد کی طرف نکلنے لگا, ایک میری دائیں طرف ہے ایک میری بائیں طرف ہے, اور پوچھتے ہیں چچا جی وہ ابو جہل کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ میرے ساتھ اگر قد آور نوجوان ہوتے تو کیا بات ہوتی. یہ ننھے منھے بچے پوچھ رہے ہیں, ابھی بچپن کی عمر سے نکل رہے ہیں, لڑکپن کی عمر میں قدم رکھ رہے ہیں, ابھی انہوں نے دیکھا کچھ نہیں کہ میدان جہاد ہوتا کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہے. سوال بہت بڑا ہے لیکن تھے تو بچے جذبے جوان تھے, جذبے باہمت تھے. انہوں نے پوچھا چچا جی بتائیے تو صحیح. آپ نے فرمایا یہ جو بڑا قد آور ہے, اونچا سا بندہ ہے, یہ جو عربی میں کہہ رہا ہے ہم مسلمانوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ ابو جہل ہے. اب کیا ہوا, دیکھتے ہی دیکھتے حضرت معاذ حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ نے پل بھر میں ان دونوں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا. ابو جہل زخموں سے چور ہے. کسی نے پوچھا ابو جہل تیرے ساتھ کیا بیتی؟ اس نے کہا اور تو خیر ہے, افرا نامی عورت کے دو ننھے منھے بچوں کے ہاتھوں میں ذلیل ہو گیا ہوں, مجھے ذلیل کر دیا ہے انہوں نے. اب یہ ہونا تھا جنگ کا پانسا ہی پلٹ جاتا ہے. دشمن دیکھتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھے منھے نوجوان مجاہد اتنے دلیر ہیں, جو ینگ ہے ان کا عالم کیا ہوگا. حضرات ذی قدر نوجوان کے ساتھ اللہ نے بڑی محبت اور میرے نبی نے بڑی محبت فرمائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن تو ابھی احکام کا مکلف ہی نہیں ہوتا, اور جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر کام کرنا چاہتا ہے, عمل کرنا چاہتا ہے, بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کو صحت اجازت نہیں دیتی, اس کو جسم کی کمزوری آڑے آ جاتی ہے, وہ کچھ کر نہیں پاتا. لیکن جوانی کی عمر جو ہے یہ اس کو اشد بھی کہتے ہیں, سن رشد بھی کہتے ہیں, اور بڑی مضبوط عمر کہتے ہیں. جو شخص جو نوجوان نوجوانی کی عالم میں اللہ کی محبت سینے میں بٹھاتا ہے, میرے نبی کا عشق سینے میں بٹھاتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم قیامت جہاں دھوپ ہی دھوپ ہوگی, گرمی ہی گرمی ہوگی, وہاں 7 لوگوں کو اللہ کی خاص رحمت کا سایہ نصیب ہوگا. ایک ان میں وہ نوجوان ہوگا کہ جو نوجوان اللہ کی محبت میں, نبی کے عشق میں, اللہ کی عبادت میں اور نبی کی اطاعت میں جس نے جوانی گزاری ہوگی, اس کو خاص اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا. حضرات محترم ایک طرف رحمان کی فوج ہے, ایک طرف شیطان کی فوج ہے. اگر ہم نوجوان جو ہیں وہ رحمان کی فوج میں شامل نہیں ہوں گے, اس کا مطلب ہے شیطان کی فوج کی طرف جائیں گے, شیطان کی فوج بڑھے گی. حضرات محترم بات یہ ہے اپنی جوانی کو جب ہم رحمان کی فوج میں شامل کریں گے, اب کیا ہوگا, اللہ کی طرف سے انعام دنیا میں بھی ملے گا, قبر میں بھی ملے گا,
اور حشر میں نبی پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کے جام عنایت فرمائیں گے۔ یہ جوانی کی عمر ہے، اور جوانی کی عمر دین کی محبت یہ میرے اللہ کو بڑی پسند ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کو بڑی پسند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سورہ علم نشرہ کے جو آخری 2 آیات ہیں ان کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ نوجوان جس کو نہ دنیا کی فکر ہو، نہ دین کی فکر ہو، نہ آخرت کی فکر ہو، تو آپ نے فرمایا وہ نوجوان اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ اور اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ عبارت اپنے دروازے پہ لکھیں کہ وہ اللہ کے دین کی محبت کے ساتھ اللہ کے ناپسندیدہ نہ بنے، بلکہ محبت کے ساتھ اللہ کے محبوب بن جائے۔ اور جوانی کی جو توبہ ہے، جو جوانی کی گائیڈ لائن ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی پسند ہے۔ حضرات محترم، آئیے نوجوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، نوجوان کی اہمیت بتائی، یہ اللہ کے دین میں کتنی محبوب ہے۔ اب آئیے ایصال ثواب کی طرف آتے ہیں۔ ہم ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو ینگ، جو نوجوان، جو لڑکپن کی عمر اس طرح گزارتا ہے، حضرات محترم، اس کے لیے قبر میں جب جاتا ہے، قبر میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، حشر میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چلو ہم ٹیکنیکل انداز سے ایک آیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے آپ سے سوال کرنا ہے، میں لاجواب کرنے کے لیے نہیں۔ آپ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ حضرات محترم، اگر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہے، تو اولاد کی کوشش، وہ جو والدین کی میراث ہوتی ہے، اس میں اولاد کی کوشش شامل نہیں ہوتی۔ اگر اس آیت پر عمل کرنا ہے منوان پورے کا پورا، پھر وراثت نہ لو، کیونکہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ اب وہ تو والد کی کوشش تھی، والد کی کوشش جو ہے وہ اس کی میراث بنی نا اولاد کی، وہ نہ لیا جائے، اس کو مسجد میں دے دیا جائے، اس کو مدرسے میں دے دیا جائے، اور لکھ کے دے دیا جائے کہ جناب جنازے پہ کہ میری کوشش اس میں ہے ہی نہیں، میں کیوں لوں؟ قرآن میں ہے اَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ایمان سے بتائیے، ایسے کوئی اولاد کرتی ہے؟ سمجھنے کے لیے بات سمجھنی ہے، ایسے کوئی اولاد کرتی ہے؟ بھئی اولاد کی کوشش اس میں شامل ہوتی ہے؟ نہیں شامل ہوتی، تو پھر نہ لو نا بھئی۔ اب اس کا جواب کیا آئے گا؟ اس کا جواب آئے گا جناب سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 ہے، آخری آیت ہے، میراث کا باب ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، میرے نبی نے اجازت دی ہے، جو باپ کی میراث ہوگی اولاد کا حق ہے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے اَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کے علاوہ اور بھی رکوع یاد آ گیا ہے، اور بھی آیت یاد آ گئی ہے، تو آؤ نا پھر کریم آقا علیہ السلام کا فرمان بھی سن لو نا، قرآن کی آیت بھی سن لو۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ دعا ہو رہی ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش لے، اور جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی عمل کسی کو نہیں پہنچتا لیکن 3 چیزیں، صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جاریہ جس کا نظام چلتا رہے، جب تک وہ جاری رہے گا اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اگر اسی بات کو ہم آج کی نشست میں لیں تو بابر عزیز وہ خوش بخت ہے کہ جس کے والد گرامی نے، جس کے چچاؤں نے، جس کے بڑوں نے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک قطع زمین جو ہے اس کے اوپر مسجد بنائی، جس مسجد کا نام جامع مسجد بابر عزیز ہے۔ یعنی اس سارے نظام کا ثواب جو ہے یہ اس کی روح کو ایصال کرنے کے لیے بندوبست کر دیا۔ اور صدقۃ جاریہ کا مطلب یہ ہے، جب تک
وہ مسجد قائم رہے گی انشاءاللہ تا قیام قیامت قائم رہے گی، اور جتنا اس کے اندر اعمال چلتے رہیں گے اس کا ثواب بابر عزیز کی روح کو بھی پہنچتا رہے گا۔ اب علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ حضرات محترم، یہ جو سالانہ پروگرام ہے یہ اگر پروفیسر صاحب نہ بھی کریں، یہ تو ایک دل کی ایک تسکین کے لیے ہوتا ہے، اگر نہ بھی کریں تو الکلیت الغوثیہ کے اندر جو سحری کے ٹائم میرے نبی کی امت کی بیٹیاں اٹھتی ہیں، وہ قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، وہ قال قال رسول اللہ احادیث طیبہ کا سبق پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور پھر ظہر تک چلتی ہیں، اور پھر ظہر سے عصر تک پڑھتی ہیں، اور پھر مغرب کے بعد پھر اپنا سبق یاد کرتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ جس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور نبی گزرتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گزرے، عذاب نہیں ہے۔ پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا، فرمایا اللہ نے اس کا ننھا منہ بچہ اپنی عبادت گاہ میں گیا ہے اور جا کے اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کو حیا آئی ہے کہ اس کے والد کو عذاب دے، اس لیے عذاب کم ہو گیا ہے۔ لیکن بیٹے کے لیے شاید ٹائم لگے یا نہ لگے، لیکن والدین اللہ نے ایسی ہستی بنائی ہیں جو ہمہ وقت اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اور پھر ینگ اولاد اس دنیا سے چلی جائے تو حضرات محترم الکلیت الغوثیہ للبنات، غوثیہ گرلز کالج کے جملہ جو معاملات ہیں بالخصوص پڑھائی لکھائی کے، یقین کے ساتھ یہ ثواب بھی بابر عزیز مرحوم کی روح کو پہنچ رہا ہے۔ اور تیسری بات، والدین صالح یدعو لہو، ایسی نیک اولاد جو اپنے اس والد کے لیے وہ دعائے خیر کرے۔ اب یہاں معاملہ تھوڑا سا برعکس ہے، یعنی بیٹا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، والد نے۔ حضرات محترم، بیٹے کی دعا کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ یکدم قبول ہو جائے اور ڈائریکٹ قبول ہو جائے، لیکن والد کے لیے دعا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب والد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی اولاد کے حق میں تو اللہ کے عرش اور اس دعا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ آؤ ایک ولی کامل کی زبان سے سنتے ہیں، ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک دوست نے بتایا، اسی حدیث کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ داتا دربار پہ تھے اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ولی جو ہوتے ہیں نا نیک لوگ، ان کا طریقہ ہی اپنا ہوتا ہے سمجھانے کا۔ وہ بازو سے پکڑا اور داتا صاحب کے مزار کے پاس لے آئے، پاس لے آ کے نا تو آ کے کہتے ہیں، جناب آپ مجھے نہ کہیں، میرے نبی کا فرمان ہے جو والد اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے دل سے اللہ قبول فرماتا ہے، مجھے نہ کہیں، اللہ نے اپنی اولاد کا پیر کامل آپ کو بنایا ہے، لہذا آپ دعا فرمائیں، اللہ یقیناً قبول فرمائے گا۔ والدین صالح یدعو لہو۔ حضرات محترم، میں پھر اس طرف آتا ہوں، یہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ فقہ کے کلیے ہیں، اسلام کے کلیے ہیں، اسلام کا نالج ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حضرات محترم، جب میرا اللہ استثناء دے پھر اس کو بھی دیکھنا ہے، جب میرے نبی استثناء عطا فرمائیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، الا من ثلاث، 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ صدقہ جاریہ، اس جامع مسجد کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے۔ علم ينتفع به، یہ علم جو یہاں الکلیت الغوثیہ میں پڑھایا جا رہا ہے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ ثواب بھی اسے پہنچتا رہے گا، اور اسی طرح یہ دعا خیر کا سلسلہ جب تک یہ چلتا رہے گا یہ ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ احباب ذی قدر، آخر میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، جیسے میں نے نوجوانی کی بات کی، حضرات محترم آج سے چند سال قبل لوگ بڑی محبت کے ساتھ رمضان کا احترام، نماز تراویح کے قیام کا اہتمام
کرتے تھے اور آج نوجوان بالخصوص سستی کرنے لگ گئے ہیں۔ جب تراویح کا ٹائم ہوتا ہے تو اکثر دیکھا ہے کہ وہ واک پہ نکل جاتے ہیں، وہ ہیڈ لائٹ لگا کے گیم کھیلتے ہیں، وہ پارک کی زینت بنتے ہیں۔ حضرات محترم سن لیجئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں محمد نے تم پر رمضان کا قیام سنت بنا دیا ہے۔ حضرات محترم، جو اللہ کے اس روزے رمضان کا احترام کرے گا اور نماز تراویح کا قیام کرے گا، آخری حدیث پاک ہے، سن لیجئے۔ ہم مثال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں تو اندازہ لگائیں کتنا کرم ہوتا ہے اللہ کا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، نماز تراویح قائم کی، اہتمام کیا، ایمان اور اجر کی نیت سے دو کام کیے، دو شرائط کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس نشست کی برکت سے جو نوجوان جنت کا حسن ہے، میری دعا ہے اللہ ہمارے بابر عزیز کو ان نوجوانی جو جنتی نوجوان ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کریمین ہیں، اللہ کریم ان کی صحبت عطا فرمائے اور اس مسجد کو، بابر عزیز مسجد کو، الکلیۃ الغوثیہ للبنات، جو کہ اپنے پیر و مرشد حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا ہے، پروفیسر صاحب جس ساری زندگی جس کی آپ یاری کر رہے ہیں، اللہ کریم اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور واٹر جو فلٹر پوائنٹ لگائے ہیں یہاں بھی چل رہا ہے، وہاں واسو میں بھی چل رہا ہے، اس کا بھی محض ایصال ثواب کی نیت جو ہے وہ بھی بابر عزیز کی روح کو ہے۔ تو یہ جو جملہ خیر کے کام ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان خیر کے کاموں کی برکت سے اللہ قبول بھی فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسے معاملات کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔